اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ معجزہ حضرت عباس علمدار کا کہ کس طرح حضرت عباس علمدار ایک بیمار کو شفا یاب کرواتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ علامہ آغا شیخ محمد باقر رحمۃ اللہ قائنی کبریت احمر میں تحریر فرماتے ہیں، میں نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا ہے کہ کربلا میں ایک جوان سالے لڑکا تھا، وہ بیمار ہوا۔ اس کا باپ اسے حضرت ابو الفضل عباس علمدار کے روضہ اقدس میں رات کو لے گیا اور زرعی مبارک سے باندھ دیا اور خدائے تعالیٰ سے حضرت عباس علمدار کے توسط سے لڑکے کی صحت کے لیے دعا کی۔ صبح کو مصروف کا ایک دوست آیا اور بولا، رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، وہ میں تم کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آقا نامدار حضرت عباس علمدار بارگاہ الہی میں تمہارے فرزند کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اسی اثناء ایک فرشتہ رسول اللہ کی طرف سے حضرت ابو الفضل کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے عباس بن علی بن ابی طالب، آپ اس بیمار کے لیے سفارش نہ کریں، اس کے دن پورے ہو گئے ہیں اور اس کی عمر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، نوشتے کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ حضرت عباس علمدار نے فرشتے کو جواب دیا، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ اس کے باوجود میں سرکار ختمی مرتبت کے وسیلے سے خداوند عالم سے اس نوجوان بیمار کی شفا کی درخواست کروں گا۔ دوبارہ رسول کریم کی خدمت میں وہ فرشتہ پہنچا اور پیغام حضرت ابو الفضل عباس علمدار بیان کیا۔ پیغمبر خدا نے فرشتے سے فرمایا، تم پھر عباس علمدار کے پاس جاؤ اور وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی ان سے کہہ دو۔ چنانچہ فرشتے نے حضرت عباس علمدار سے دوبارہ کہا۔ حضرت عباس علمدار نے بھی وہی بات کہہ کر پھر واپس فرشتے کو کیا۔ بہرحال اسی طرح جب فرشتہ تیسری بار پھر حاضر ہوا اور محبوب داور کا پیام سنایا تو حضرت عباس علمدار کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر خود خدمت میں رحمت للعالمین میں حاضر ہوئے۔ بعد درود سلام عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام باب الہوائی رکھا ہے اور لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہے، اس لیے میرے پاس آتے ہیں اور مجھ کو وسیلہ بارگاہ عزتی میں قرار دیتے ہیں۔ اگر درخواست کی نامنظوری ہی مقصود ہے تو پہلے میرا خطاب واپس لے لیجئے، پھر مجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر جناب رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا، عباس علمدار جاؤ، اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رکھے، تم بلا شبہ باب الحوائج ہو، تم جس کے لیے چاہو سفارش کرو۔ چنانچہ اس نوجوان بیمار کو بے واسطہ حضرت عباس علمدار اللہ تعالیٰ نے صحت کامل عطا فرمائی اور پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں تم کو یہ خواب سنانے آیا ہوں۔ اس کے بعد جو شخص نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو شفا یاب پایا۔ دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔